اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ میں ہمیں لاتعداد روایات ملتی ہیں، وہیں ایک اور عام شخصیت ایسی ہے جن کا نام اور ذکر تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بیشتر علماء کے درمیان ان کے زندہ ہونے پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور یہ بھی کہ اگر وہ زندہ ہے تو آپ کہاں ہیں، اور کیا آخر الزمان یا اینڈ آف ٹائم سے پہلے ان کا بھی کوئی کردار بنتا ہے یا ظہور ہوگا۔ یہ شخصیت حضرت خضر ہے۔ مورخین کے نزدیک حضرت خضر کے نام و نسب سے متعلق 10 سے زیادہ اقوال ہیں۔ ان کا مشہور ترین نام بلیا بن ملقان، کنیت ابو العباس، اور وہ خضر کے لقب سے معروف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ وہ جب چمڑے کی سفید چٹائی پر بیٹھے تو اچانک وہ چٹائی آپ کے پیچھے سے سبزے کی وجہ سے لہرانے لگی۔ حضرت خضر کس دور میں گزرے، اس بارے میں بیشتر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، لیکن کیا حضرت خضر فرشتے تھے، ولی تھے یا نبی؟ اس بارے میں 3 اقوال مذکور ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ وہ ایک فرشتے تھے جنہیں انسانی صورت دے کر دنیا میں بھیجا گیا۔ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر دونوں اس دعوے کو سختی سے رکھتے ہیں، جبکہ صوفیہ کی ایک جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت خضر ایک ولی تھے۔ جنابلہ میں سے ابو علی بن ابن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور ابو بکر عباری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ ہے، اور ان کے نزدیک سورہ کہف میں حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کردہ واقعہ ان کے عقیدے کی دلیل ہے۔ کئی افراد اکثر اپنے ذوق میں نعوذ باللہ ولی کو نبی یا صحابہ سے بڑا درجہ دیتے ہیں، اور ایسا ہی حکیم ترمذی نے جب اپنی کتاب ختم الاولیاء میں کہا تو اولیاء کرام کے، اور لکھا یہ انہوں نے کہ اولیاء کرام کے آخر میں ایک ایسا ولی آئے گا جو صحابہ کرام سے افضل ہوگا، تو اس پر تمام مسلمانوں نے، تمام علماء نے اس تحریر پہ انہیں شہر سے باہر نکالا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ صوفیہ کے باطل اور لازمی عقیدے، یعنی کہ ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے، اس کو انتہائی خوبصورت انداز میں رکھ دیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے افضل ہے، اور جس طرح خضر کو موسیٰ علیہ السلام پہ فوقیت دی گئی ہے، دی جاتی ہے کچھ لوگوں کی جانب سے، وہ باطل ہے۔ جمہور علماء کا خیال ہے کہ حضرت خضر نبی نہیں، اور بنی اسرائیل کے انبیاء جنہوں نے توریت کی پیروی کی اور جن کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ حضرت خضر سے افضل ہے۔ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ حضرت خضر چونکہ نبی نہیں، اس لیے صحابہ کرام بھی ان سے افضل ہے۔ حضرت خضر کو ایسے مسائل کا معلوم ہونا جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا، انہیں افضل نہیں کرتا۔ جس طرح حدود پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جس بارے میں مجھے علم ہے آپ کو نہیں، اب کیا اس مکالمے سے حدود پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے افضل قرار پایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو کھجوروں کی پیوند کاری میں زیادہ ماہر تھے مدینہ منورہ میں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں زیادہ افضل نہیں کہا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت خضر کے پاس علم کشف تھا، جو کہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک۔ قرآن شریف میں حضرت خضر کا واقعہ یوں بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے ابتدائی دور میں یہ ہدایت ہوئی کہ کچھ دیر ایک شخص سے ملاقات کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم، اپنے ساتھی کے ساتھ روانہ ہوئے اور کہا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر ختم نہیں کروں گا جب تک میں 2 دریاؤں کے سنگم میں نہ پہنچوں۔ ایک مچھلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھ لی تل کے، تاکہ رستے میں کھانے کے کام آئے، اور اسی مچھلی کو نشانی بننا تھا کہ کس مقام پر اس شخص سے ملاقات ہوگی جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ جا کے اس سے ملو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریاؤں کے سنگم میں پہنچے تو وہ مچھلی کو فراموش کر گئے اور مچھلی سمندر میں جا کے گر گئی۔ آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، اپنے ساتھی سے کہا کہ کچھ تھکان ہو گئی، جا کے مچھلی لے آؤ تاکہ ہم کھا لیں۔
خادم نے کہا کہ جب ہم چٹان کے پاس پیچھے رکے تھے تو مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا تھا، اور شیطان نے مجھے اس طرح غافل کر دیا تھا کہ مچھلی اچانک عجیب طریقے سے نکل کے دریا میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی مقام کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ دونوں پھر واپس گئے، اور وہاں اللہ کا ایک خاص بندہ ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے جسے خاص رحمت دیا اور خاص علم عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ اس شخص سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ رہ سکوں اور وہ علم سیکھ سکوں جو آپ کے پاس ہے۔ حضرت خضر نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر سے نہیں رہ سکتے، اور جس کا آپ کو علم ہی نہیں آخر آپ اس بات پہ صبر سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اس شخص نے کہا، یعنی حضرت خضر نے کہا اچھا آپ میرے ساتھ چلیں، لیکن کوئی بات نہ پوچھیے گا جب تک کہ میں خود آپ سے اس بات کا ذکر نہ کروں۔ دونوں روانہ ہو گئے اور ایک کشتی میں بیٹھ گئے، تو اس شخص یعنی خضر نے اس کشتی میں ایک شگاف کر، ایک سوراخ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آپ نے شگاف کیوں کیا؟ سب کشتی تو ڈوب جائے گی۔ خضر نے جواب دیا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ میرے معاملے پہ ذرا درگزر فرمائیے، آئندہ ایسا نہیں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا جسے حضرت خضر نے، یا جنہیں صاحب موسیٰ کہا جائے، انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ لڑکی کی جان لے لی، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ صبر نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی کہ مجھے ایک بار پھر درگزر فرمائیے، اگر اب میں آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے علیحدہ کر دیں۔ راضی ہو گئے دونوں، پھر آگے چلے تو ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگ، اور حضرت خضر نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کام کی تو آپ کو اجرت لینی چاہیے تھی، ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ نے مفت ان کا کام کر دیا۔ اس پہ حضرت خضر نے کہا کہ بس اب میرا اور آپ کا ساتھ یہاں ختم ہو گیا، اب میں ان باتوں کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اس کشتی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے اس میں سوراخ شگاف اس لیے کر دیا تھا کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ رہتا ہے، اس کا علاقہ ہے، جو ہر صحیح سلامت ثابت کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے۔ میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ وہ غریب لوگوں سے چھینی نہ جا سکے۔ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا وہ سرکش اور نافرمان لڑکا، جبکہ اس کے والدین مومن تھے، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا کہ ان کا رب اس لڑکے کے بدلے انہیں ایسی اولاد عطا کرے جو اپنے اخلاق میں بھی بہتر ہو اور اپنے والدین کی خدمت کرے۔ جبکہ دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ رکھا اور ان کا باپ نیک تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ جب یہ دونوں لڑکے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو اپنا خزانہ وہاں سے نکالنا۔ یہ سب کچھ تمہارے رب کی رحمت سے ہوا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، اپنے اختیار میں کچھ نہیں تھا، لیکن تم ان حقائق پہ صبر نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ سورہ کہف کی آیات 60 سے 82 میں بیان ہے۔ کئی علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خضر نبی ہے، اور اگر سے ولی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس انداز میں مخاطب نہ ہوتے، چنانچہ وہ بھی پیغمبر تھے، واللہ عالم بالصواب۔ حضرت خضر کی زندگی اور نبوت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ حضرت خضر زندہ اور ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھتے اور میدان بدر میں جہاد میں شرکت کرتے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، اگر آج تیری یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جا سکے۔ حالانکہ وہ 313 لوگ تھے جن کے اپنے آباء و اجداد اور قبائل تک کے نام ہم جانتے ہیں، تو اس وقت حضرت خضر کا حضرت خضر کے بارے میں ابن اسحاق اپنی کتاب المبتدا میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تم میرے جسم کو لے کے ایک غار میں رکھ دینا، حتیٰ کہ تم مجھے شام کی سرزمین پہ لے جا کے دفن کر۔ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس شخص کی عمر قیامت تک لمبی کر دینا جو مجھے دفن کرے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مسلسل پڑا رہا حتیٰ کہ حضرت خضر پیدا ہوا۔
جنہوں نے پھر آدم علیہ السلام کی تدفین کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور یوں حضرت خضر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق قیامت تک زندہ رہے۔ امام ابن البر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اپنے وقت کے محدثین کے امام ہیں، اپنی کتاب التمہید میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت خضر نے صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد افسوس کیا۔ اس طرح کے صحابہ ان کو سن تو سکتے تھے لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اس دوران حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ یہ بات کرنے والا شخص حضرت خضر ہے۔ پھر امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ احمد بن عمار کی سند سے ابن جریح سے روایت کرتے ہیں کہ خشکی میں رہنے والے حضرت الیاس علیہ السلام اور سمندر میں رہنے والے حضرت خضر ہر سال مکہ المکرمہ میں جمع ہوتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم تک بھی پہنچی کہ وہ سال میں ایک بار ایک دوسرے کا سر مونتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں بسم اللہ اور ماشاءاللہ۔ اسی طرح ابن حجر اور امام عبداللہ بن احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایات ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر رمضان المبارک میں بیت المقدس میں جا کر روزے رکھتے ہیں، اور دونوں ہر سال جمع ملتے ہیں۔ جو علماء حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کے قائل ہیں وہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی بیان فرماتے ہیں۔ مثلا امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القامل فی السنن الرجال میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے تو آپ نے شخص کی آواز سنی جو کہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے جس بات سے ڈرایا ہے اس نجات دلانے والی بات پر میری مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کے فرمایا کہ تو اس دعا کے ساتھ دوسری دعا کو کیوں نہیں ملا دیتا، اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے انس اس شخص کے پاس جا اور اسے جا کر کہہ کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کر۔ حضرت انس جب اس شخص کے پاس پہنچے تو بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ اے انس تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہے، واپس جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں میں فضیلت دی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ اس پر لوگوں نے غور سے دیکھنا شروع کیا کہ بات کرنے والا شخص کون ہے، تو دیکھا کہ وہ حضرت خضر ہے۔ الحافظ ابو عبداللہ محمد بن مسلم الرازی اپنی کتاب میں ایک روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہاں ایک بزرگ شخص بیٹھے ان سے بات کر رہے ہیں، لیکن بعد میں نے اسے انہیں نہیں دیکھا۔ میں نے خلیفہ سے پوچھا کہ یا امیر المومنین میں نے ایک بزرگ شخص کو آپ سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی خضر ہیں، وہ اکثر میرے پاس آتے ہیں اور مجھے بہت کچھ سمجھاتے ہیں، میری اصلاح کرتے ہیں اور مجھے درست کرتے ہیں۔ گویا علماء کے نزدیک آج بھی اس بات کا اختلاف ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں یا وفات پا چکے، اور یہ بھی کہ وہ پیغمبر یا نبی یا ولی۔ اکابرین کے درمیان اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ حضرت خضر کا حسب نسب کیا۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت خضر حضرت آدم علیہ السلام کے سگے بیٹے تھے، جبکہ علامہ ابن جوزی کے مطابق خضر مصر کے بادشاہ فرعون کے بیٹے، وہی فرعون جس کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے۔ جو علماء حضرت خضر کے زندہ ہونے کا بیان فرماتے ہیں وہ تمام عام واقعات بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوات میں بھی حضرت خضر کی موجودگی کے قائل ہیں، لیکن یہ کہ وہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خضر آبادی اور شہری علاقوں سے دور رہتے ہیں، ویرانوں میں کہیں ان کا ٹھکانہ ہے، اور وہ ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جن کے احوال سے ہم عام لوگ واقف ہیں دنیا میں، اور وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔